السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کے لیے یقیناً تیار ہوں گے آپ سب۔ آج آپ خود دہرائیے، جو آپ کی نیتیں ہیں وہ آپ نے کتنی یاد کر لی ہیں۔ نمبر 1 بولیے، اب میں نہیں بولوں گی۔ نمبر 2 بولیے۔ ہر وہ سبب اور سننے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 بولیے۔ ہر وہ سبب اور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق۔ 4 بولیے۔ کام کو عمل کے سکون سیکھنا شروع کیا ہے، میری ساتھ فرما۔ 5 بولیے۔ وہ محمود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ جی آگے۔ اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ۔ یومئذ۔ جی اب آپ نے اس کو یومئذ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو پڑھا ہے جیسے تحقیق سے اسی کی مشق کرنی ہے آپ نے۔ یومئذ۔ یومئذ۔ یومئذ یومئذ۔ یوفی۔ یوفی۔ یوفی یوفی۔ ہم اللہ۔ ہم اللہ۔ ہم اللہ۔ ہم اللہ۔ یوفیہم اللہ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ دینہم الحق۔ دینہم الحق۔ دینہم الحق۔ دینہم الحق۔ دینہم الحق۔ ویعلمون۔ 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 ویعلمون ویعلمون ان اللہ۔ ان اللہ۔ ان اللہ۔ ان اللہ۔ ان اللہ ان اللہ هو الحق هو الحق هو الحق هو الحق المبین۔ المبین هو الحق المبین۔ هو الحق المبین هو الحق المبین۔ هو الحق المبین الخبیثات۔ الخبیثات خبی نہیں پڑھنا، خوبی پڑھنا، خو۔ الخبیثات الخبیثات للخبیثین۔ للخبیثین للخبیثین۔ للخبیثین 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 والخبیثون۔ والخبیثون 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 للخبیثات۔ للخبیثات 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 والطیبات۔ والطیبات 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 للطیبین۔ للطیبین یا نون کی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، للطیبین۔ للطیبین للطیبین للطیبین
والطيبون 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 للطيبات 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 أولئك 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 مبرؤون 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 ہم اس کو مبرؤون اس طرح بالکل نہیں پڑھنا، جیسے ابھی آپ مشق کر رہے ہیں را کو پور پڑھ کے اور اس کے بعد حمزہ تحقیق سے پڑھنی ہے، ایسے ہی بعد میں بھی مشق کریں گے. مبرؤون مبرؤون مما 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 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو اکٹھا ایسے لکھا جاتا ہے نا شد والا مما، یہ اصل میں یہ بھی من اور ما ہی ہوتا ہے، تو یہاں بھی نون کا میم میں ادغام ہو رہا ہے. یہ میم حروف یرمالون میں سے ہے، اس لیے غنّے سے اس کا ادغام کر کے ہم پڑھتے ہیں مما مما یقولون يقولون یقولون يقولون یقولون يقولون لہم، لهم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، میم مشدد ہے تو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. لہم لهم مغفرۃ، مغفرة مغ نہیں پڑھنا، غین کو پر کرنا ہے، مغ مغ مغفرۃ مغفرة مغفرۃ مغفرة ورزق، ورزق واو پر کیجیے، ورزق ورزق کریم كريم ورزق کریم. ورزق كريم یہاں نون تنوین جو قاف کی ہے اس پر اخفا ہو رہا ہے غنّے کے ساتھ. ورزق کریم. ورزق كريم جی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، يومئذ يوفيهم الله دينهم یومئذ یوفیہم اللہ دینہم يومئذ يوفيهم الله دينهم دینہم الحق ویعلمون دينهم الحق ويعلمون دینہم الحق ویعلمون دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين 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 الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما أولئك مبرؤون مما أولئك مبرؤون مما أولئك مبرؤون مما يقولون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم جی اب سن لیجئے توجہ سے يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ترجمہ پڑھیں گے. یومئذ اس دن، یوفی پورا دے گا، ہم یا ہم کا ہم بار بار پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، وہ یا ان کے یا ان کا یا ان کو، یعنی جملے کے مطابق یہ لفظ آتا ہے. پورا دے گا انہیں یا ان کو. اللہ کون دے گا؟ اللہ. دینہم، دین کا معنی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. یوم الدین، دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، جزا بھی ہوتی ہے، معاوضہ بھی ہوتا ہے، حساب بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر دین کا معنی ہے ان کا بدلہ. دینا بدلہ، ہم ان کا، الحق سچا، اور یعلمون، یہ لفظ بھی بہت دفعہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے. یعلمون کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتے ہیں یا جان لیں گے. یہ چونکہ آگے قیامت کی بات ہو رہی ہے لہٰذا اس کا معنی ہوگا وہ جان لیں گے. انا، اس کا معنی بھی، اللہ کا معنی بھی، هو الحق بھی، المبین بھی، یہ سارے معنی ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. پھر بھی ہم دہرا لیتے ہیں. ان اللہ، کہ اللہ، هو الحق، ہوا وہی، الحق حق ہے، المبین صریح یا کھلم کھلا. الخبیثات، الخبیثات کا معنی
بہت سے ترجموں میں کیا گیا ہے گندی عورتیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے گندیاں یا گندگیاں، یعنی تمام وہ جو مؤنثات میں آ جاتی ہیں چیزیں، وہ عادتیں گندی ہوں، باتیں گندی ہوں، کام گندے ہوں، وہ سب ان کے اندر آئے گا، اور اسی میں گندی عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ تو اس طرح ہم نے وہ معنی لکھا جس کے اندر وسعت زیادہ ہے، کہ وہ صرف عورتوں کے ساتھ نہ خاص ہو جائے بلکہ گندی عادتوں اور گندی خصلتوں کے ساتھ بھی شامل ہو جائے۔ تو الخبیثات کا مطلب ہوگا گندیاں یا گندگیاں۔ لل کا مطلب کے لیے خبیثین، یہ مذکر خبیث کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گندوں یعنی گندے، تو یہاں جملے میں آئے گا گندگیاں یا گندیاں گندوں کے لیے، والخبیثون اور گندے، للخبیثات، اب یہ اس کا الٹ آ گیا، للخبیثات کے لیے، الخبیثات گندیاں یعنی گندیوں کے لیے، گندیاں یا گندگیاں گندوں کے لیے اور گندے گندگیوں یا گندیوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ یا ستھریاں، یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ خواہ وہ عورتیں ہوں یا وہ باتیں اور خصلتیں ہوں، اور ستھریاں یا پاکیزہ، للطیبین پاک بازوں کے لیے یا ستھروں کے لیے، والطیبون اور ستھرے یا پاک باز، للطیباتی پاک بازوں کے لیے یا ستھریوں کے لیے، اولئک یہ لوگ، مبرؤون، مبرہ کسے کہتے ہیں؟ جو بری الذمہ ہو، پاک ہو، تو یہاں جمع کا صیغہ ہے اس لیے مبرؤن کی بجائے مبرؤون ہے، یعنی وہ جن سب کا ذکر ہو رہا ہے وہ سب پاک ہیں، وہ بری ہیں، مما ان باتوں سے جو یقولون کہہ رہے ہیں لوگ، لہم ان کے لیے، یعنی جن پہ تہمتیں لگ رہی ہیں ان کے لیے، مغفرتن بخشش ہے، ورزقن اور روزی ہے، کریم عزت کی۔ آج آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ سبق تھوڑا پڑھایا ہے، تھوڑا اس لیے پڑھایا ہے کہ ایک تو کل بھی میں نے وہ چھوڑا تھا نا نماز کا، وہ چونکہ ضروری تھا، نماز کا چیپٹر بہت لمبا ہو رہا ہے اور خیر ہے تو اس میں فائدہ، لیکن اس کی جگہ پہ اب اور بھی کئی چیزیں ہیں نا پڑھانے والی، تو اسے اب اختتام کی طرف جانا چاہیے، تو میں ایک تو اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا چاہ رہی تھی، دوسرے اتفاقاً یہ کہ یہ ہمارا رکوع آج الحمدللہ سورت کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہاں پر یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا، جو سورت کے آغاز سے شروع ہوا تھا وہ ٹاپک یہاں آ کر مکمل ہو گیا۔ اب جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ایک نیا ٹاپک ہے، تو اس وجہ سے پھر آدھا ہم اگر ادھر سے لیتے آدھا آگے سے تو اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا، اس وجہ سے پھر جتنا سبق اس میں سے بچا تھا میں نے اسی کو آج کے لیے رکھا کہ دونوں سہولتیں آپ کو میسر آ جائیں، ایک تو فقہ کے باب میں جو نماز کا ہے وہ آپ تسلی سے سن سکیں، دوسرے یہ کہ دونوں موضوع جو ہیں یہ دونوں ٹاپک وہ خلط ملط نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے اب ہم اس سبق کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آغاز ہوتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ، اس آیت میں بھی منافقین کی سزا کے متعلق ہی بیان ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلی جو آیات تھی کل والی ان میں بھی منافقوں کے لیے ان کی سزائیں بیان ہوئی تھی نا، آج بھی جو کچھ پوائنٹس اس کے رہ گئے تھے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کی سزا میں کچھ کمی نہ ہوگی، یوفیہم پوری سزا ان کو ملے گی۔ پوری کا مطلب یہ کہ جتنی سزا ان کے لیے اللہ کے علم میں ہے اور جس کے
وہ مستحق ہیں اپنے کرتوتوں کی بنا پہ، یا جتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے اور جتنی بڑی سزا ان کی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کریم کچھ کمی نہیں فرمائے گا، وہ ساری کی ساری انہیں ملے گی، اور انہیں وہاں یعنی قیامت میں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہی صریح یا کھلم کھلا یا واضح حق ہے، یعنی ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں، چونکہ کفار دنیا میں اللہ کے وعدے میں، قیامت میں، سزا اور عذاب میں شک کرتے تھے، مطلب کبھی قیامت کا انکار، کبھی یہ کہ آگے کوئی جب بندے گل سڑ جائیں گے تو کون اٹھے گا اور کس کو عذاب ہوگا اور کون سے وعدے پورے ہوں گے، وہ اس پہ بھی شک کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ان کے اعمال کی جزا دے کر قیامت میں اپنے وعدوں کا سچا ہونا ان پر ظاہر فرمائے گا، اور ان کو جتلایا جائے گا کہ آج دیکھ لو جن چیزوں کا تم انکار کرتے تھے نا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو آج دیکھ لو کہ رب کی قدرت کے تحت سب کچھ ہوا، اور جس طرح باقی سب کچھ ہو گیا، تم قبروں سے باہر آ گئے، قیامت قائم ہو گئی، میدان محشر سج گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اسی طرح تمہیں عذاب اور سزا بھی ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں کروا سکتا۔ ان آیات میں بار بار جتنی شدت، سختی، تاکید اور تکرار سے اس گناہ پر ملنے والی سزا کا ذکر ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کی بھی اتنی عزت اور عظمت اور شان بڑھ جاتی ہے کہ ان کی بے ادبی بھی اللہ کے غضب اور جلال کا باعث بن جاتی ہے۔ یہاں کس کی نسبت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کی بات ہے کہ تہمت لگانے والوں نے آپ کی ذات اقدس پہ تہمت لگائی، اور آپ کو چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو چکی ہے، آپ حرم ہیں، آپ کی، آپ زوجہ مکرمہ ہیں، آپ ام المومنین ہیں، لہٰذا اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس تہمت کی اس قدر تفصیل بیان کی، اور ایک ایک جز پر ایک ایک شخص کو جتنا جتنا عذاب ہو سکتا تھا اور اللہ کا جتنا غضب ظاہر ہو رہا تھا، اس سب کا اس نے اظہار فرمایا، صرف اس لیے کہ یہ اس کی اس بندی کی بات ہے جس کا تعلق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے کہ الخبیثات للخبیثین۔ یہ آیت آگے جس طرح بھی ہم نے ترجمہ بھی پڑھا اور تلاوت بھی کی کہ بظاہر یہ مؤنث اور مذکر کے صیغے عورتوں اور مردوں کے لیے استعمال ہوئے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں عورت اور مرد کی قید نہیں رکھی، بلکہ فرمایا کہ خبیث عورتیں، خبیث خصلتیں، خبیث باتیں، خبیث تہمتیں، یہ سب خبیث لوگوں کے لیے ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ خبیث خصلتوں سے بھی بچتے ہیں، خبیث عورتوں سے بھی بچتے ہیں، خبیث باتوں سے بھی بچتے ہیں، اور خبیث تہمتوں اور الزامات سے بھی بچتے ہیں۔ سمجھ آگے؟ تو لفظ جو خبیث ہے اور خبیثات اور خبیثین جو لفظ ہے مذکر اور مؤنث، یہ خبث اور خبائث، خبث اور خباثت ان دونوں سے بنے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے دعا بھی پڑھی تھی من الخبث والخبائث والی۔ تو یہ خبث اور خباثت جو ہے، اس سے خبیث اور خبیثات یہ الفاظ نکلے ہیں۔ اسی طرح جو طیبون اور طیبات ہیں، یہ طیب اور طیبہ سے نکلے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ اسماء مشتقات ہیں، اور اس سے مراد افعال بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی خبیث فعل، خبیث کام، خبیث عادتیں، اور فاعل بھی لیے جا سکتے ہیں۔ فاعل کا مطلب کہ خبیث عورتیں یا خبیث مرد۔ یہ کون ہے؟ یہ فاعل ہیں جن کے اندر خبیث
عادتیں پائی جاتی ہیں یا جو خبیث کام کرتے ہیں، ناپاک کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو فاعل کا بھی معنی اس سے ہو سکتا ہے اور اعمال افعال کا بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو اتنی جامعیت کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ترجمہ دیا جس کے اندر ایک وسعت پیدا ہو گئی، صرف بات عورتوں اور مردوں تک نہیں رہی بلکہ تمام برے اعمال، بری عادات، بری خصلتیں، بری باتیں سب اس کے اندر آ گئی، اور برے کام کرنے والے بھی اور برے اعمال کرنے والے بھی اور بری عادتیں رکھنے والے بھی، یہ سب بھی ان کے اندر آ گئے۔ البتہ یہاں پاک عورت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں اور پاک مرد سے مراد حضرت صفوان ہیں جو آپ کی سواری کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، تو جو تہمت لگانے والوں کی تہمت سے بری ہیں، اور ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں تک پیچھے سے جتنی آیات پاک آئی ہیں یہ سب حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ کا خاص کمال شرف بیان ہوا ہے کہ وہ طیبہ اور پاک ہیں۔ قرآن خود ان کی پاکی بیان کر رہا ہے اور ان سے جنت کے رزق کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین کو اللہ کریم نے بہت سے خصائص عطا فرمائے۔ مثلا حضرت جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنت کے سبز حریر پر، یہ حریر جو ہوتا ہے یہ ریشم ہوتا ہے، باریک ریشم سبز رنگ کا، یہ جنت سے لے کر اس پہ حضرت عائشہ کی تصویر جو اس میں لپیٹی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجی اور جبریل سے فرمایا کہ جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی یہ تصویر ہے وہ آپ کی زوجہ ہیں۔ مختلف روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ تو بعین ہی آپ کو دکھایا گیا، دوسری وقت میں آپ کی تصویر دکھائی گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی جو آپ کی اور ایک خاصیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے علاوہ کسی کمواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ 11 ازواج مطہرات میں سے صرف کمواری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی تھی۔ تیسری خاصیت تمام ازواج میں سے آپ کی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوا، آپ کی باری میں ہوا، آپ کے بستر میں ہوا، اور اس حال میں کہ آپ کے زانوں پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک رکھا تھا، بلکہ اس طرح سے کہ وہ آپ کے سینے تک آپ کا اس وقت سر مبارک تھا، اور آپ اس وقت وہاں موجود تھیں کہ جس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ تمام خصائص اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بخشے۔ چوتھی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا حجرہ شریفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا، جس کو آج پوری دنیا گنبد خضرا کے نام سے پکارتی ہے، اور جس کی زیارت کو صبح و شام 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جو ایک بار 70,000 کا گروپ آ گیا، قیامت تک اب دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، ان کے حجرے کی اور ان کی ذات کے ساتھ وابستہ چیزوں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ کے بستر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، جبکہ باقی تمام امہات المومنین میں سے کسی کی باری میں یا بستر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اور چھٹی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی دختر ہیں۔ ساتویں خصوصیت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال نے پاک پیدا کیا، اور آٹھویں خصوصیت یہ کہ آپ سے اللہ پاک نے رزق کریم کا، عزت کی روزی کا، جنت کے رزق کا وعدہ فرمایا،
اور 9ویں خصوصیت یہ کہ دنیا میں آپ سے پہلے کوئی عورت کوئی مرد ایسے نہیں ہوئے جن کی برات کے لیے، جن کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے کتاب نازل کی ہو یا کتاب کی آیتیں نازل کی ہوں۔ یہ فقط حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ہے کہ آپ کی براعت میں، آپ کی پاک دامنی میں رب نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، اور قیامت تک آپ کی پاک دامنی کا چرچا اور قصہ اور ان کی شان و منزلت کی آیتیں ہر مسلمان تلاوت کرتا رہے گا۔ اور 10ویں فضیلت اور اعلیٰ مقام آپ کا علمی لحاظ سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہی اسپیشلی ارشاد فرمایا کہ تم اپنا دین حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی حمیرہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو پکارا کرتے تھے محبت سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ بشمول ازواج مطہرات تمام امت کی خواتین کا علم ملا لیا جائے، تمام دنیا کی خواتین کا علم ملا لیا جائے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ کا علم ہو تو حضرت عائشہ کا علم ان تمام سے زیادہ ہے۔ اس پہ تفصیلی بیان آپ کی شان میں، آپ کے علم پر، آپ کے مقام و مرتبے پر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کا جو 17واں بیان ہے وہ آپ کی ذات اقدس پہ ہے۔ آپ شوق فرمائیں تو وہاں سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی تمام فضیلت، آپ کی برتری، آپ کا علمی مقام، علمی خدمات، خواتین پر احسانات، وہ سب اس بیان سے سن سکتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور حصول برکت کے لیے بھی ہے۔ جی، اب ہمارے پاس اگلا حصہ ہے حصۃ الحدیث۔ حصۃ الحدیث میں آپ کے پاس آج یاد کرنے کے لیے حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ لا الہ الا اللہ یہ تو ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو آتا ہے۔ 2 لفظ پہلے ہیں، 2 بعد میں ہیں، جن کو آپ نے ترتیب دینا ہے۔ شروع میں ہے من قال، آخر میں ہے فدخل الجنہ۔ بس اس کو ترتیب سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب آپ میرے بعد بولیے، من قال، من قال، من قال، من قال، من قال من قال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے بعد میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے بہت محنت سے ان کو درست کیا ہے تو ان کو درستی رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، فدخل الجنہ، فدخل الجنہ۔ فدخل الجنہ۔ اب پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جی، من کا مطلب ہے جس نے، قالا کا مطلب ہے کہا، لا الہ الا اللہ یعنی اس کا ترجمہ نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ نے پہلے ترجمہ کر رکھا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا. فدخل تو وہ جائے گا یا داخل ہوگا، الجنہ جنت میں، تو وہ جائے گا یا داخل ہوگا جنت میں. یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اور عنوان تو ہر ایک جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور انتہائی توجہ سے ہی سننے کے لیے ہوتا ہے. کہ میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ میری سوچ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنی درست ہے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس وقت کم بھی ہوتا ہو، لیکن یہ 40 ہی دن ہے. ہم تو چلے میں ہیں، تو چلے کی تو ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے نا. ہم نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ہم 40 دن کا چلہ اللہ کے لیے، اس کے حبیب کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس میں اتنی برکت ہو جائے، یہ ایسے قبول ہو جائے کہ ہمیں پھر اس کے بغیر سکون نہ آئے. پوچھیں کہ اس کا کچھ حصہ الگ ہے، اس سے دیکھیں اور وہ مجھے دیں. کل سے یہاں تھی، اس کل والے پیجز میں دیکھیے. جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، جو چیز، جو آیت، جو حدیث پاک میرے پاس آئے اور اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو، تو اس کو بیان کرنے کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. صرف فارمیلٹی نہ ہو کہ ہم نے یہ احادیث یاد کر لی. احادیث کی فضیلت، ان کی عظمت اور ان کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہونی ہے، جب وہ نہیں ہوگی تو الفاظ صرف یاد کرنے سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں. مثال کے طور پہ آغاز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 40 احادیث جو خود یاد کر کے امت پہ پیش کرتا ہے، یعنی ان کو، ان احکام کو ان امت تک پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک قیامت میں اس کو بحیثیت فقیہ اٹھائے گا. تو کیا یہ 40 جملے یاد کرنے سے ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. ان 40 جملوں میں وہ 40 کم از کم احکامات، جو ہر ایک جملے میں ایک حکم بھی اگر مان لیا جائے تو وہ ہوں گے، اور یاد کرنے والا سب سے پہلے خود ان پہ عمل کرے گا، اور خود عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں تک پہنچا کے ان کو عمل کی رغبت دلائے گا. تو تب جا کے ہماری یہ بات بنے گی نا. تو بس یہی چیز سوچ کر کہ ہم صرف ایک وقت نہ لگائیں کہ اتنا وقت لگایا ہم نے اور 40 حدیثیں یاد کر لی، اور وہ تو ہمیں اللہ نہ کرے کہ مہینہ 2 مہینے اور گزریں گے اور اگر ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا تو وہ بھول جائیں گے. یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ جہاں بھی کسی چیز کو حفظ کرنے کا کہتی ہے، یاد کرنے کا کہتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو احکام خداوندی ہیں اور جو فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، ان کو فالو کریں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں، ان پہ عمل کر کے دکھائیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو بس اسی کے پیش نظر میں یہ چھوٹی چھوٹی سی کوشش کرتی ہوں روزانہ کہ آپ تک چند مؤثر چیزیں پہنچا سکوں، جو آپ کی سوچ کے اندر داخل ہو کر کچھ عمل کریں، آج آپ کے عمل میں داخل ہو کر کچھ عمل کریں. اور اگر ہم بہت زیادہ نہیں تو سارے موضوعات میں سے تھوڑا تھوڑا سا بھی حصہ لینے لگے تو انشاءاللہ
کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ تو اسی کے پیش نظر آج ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں وہ چلا گیا، سمجھو کہ وہ چلا گیا، یعنی اس پہ جنت واجب ہو۔ لا الہ الا اللہ آپ کہیں، جتنے بھی لوگ سب ماشاءاللہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ سب کہیں لا الہ الا اللہ، میں بھی کہتی ہوں لا الہ الا اللہ، جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ اس وقت جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، نہ ہماری ٹیون میں چینج آیا، نہ ہمارے جو تاثرات تھے، جذبات تھے، ان کے اندر چینج آیا۔ ہم نے بس اس طوطے کی طرح جس نے مختلف الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں، ہم نے اس طرح پڑھا اور بس پڑھ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں۔ جب اس کے پڑھنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر ایسا کلمہ ہمیں جنت دلائے گا؟ بس یہ سوال ہے میرا، اور اس کی روشنی میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ چند جملے کلمہ طیبہ کی فضیلت میں عرض کرتی ہوں، جس سے آپ کو کچھ شوق ہو جائے سننے کا کہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، یقیناً اس کی عظمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو کلمہ طیبہ وہ لاہوتی نغمہ جو فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو ایک خدا اور رسول سے آشنا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے اسلام کا دشمن ہوتا ہے، اسی کلمے کو پڑھتے ہی اس اسلام کا جانثار محافظ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں نا کہ جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مشرک کافر آ جاتا ہے، اور وہ پہلے تو اپنے مخالف لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، جب گھوڑا دوڑا کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہیں جنت ملے گی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، ابھی نہ دین سیکھنے کا وقت ملا، نہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھا، نہ نماز پڑھنے کی نوبت آئی، اسی جنگ میں کلمہ پڑھا اور اسی جنگ میں شہادت ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، صحابہ اکرام کو بتایا۔ تو یہ کس کی بدولت اتنا بڑا انعام ملا؟ اس کلمے کی بدولت۔ میں نے آغاز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، تو کلمے کے ذریعے سے بھی تو ہم ایمان ہی لاتے ہیں نا، اور ہم تمام معبودان باطلہ کی تردید کر کے، ان کا انکار کر کے اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ اس کی پاور ہے۔ چند لمحے پہلے جب کسی نے اس کو نہیں پڑھا ہوتا دل سے، اس وقت تک وہ دوزخ کا حقدار ہوتا ہے اور اسلام کا دشمن ہوتا ہے، مگر جو ہی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اگلے لمحے میں وہ اسلام کا جانثار محافظ بن جاتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پاور اس کی۔ کلمہ طیبہ وہ انقلابی نعرہ ہے جو برسوں کے کافر کا کفر ختم کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ وہ آب طہور ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، طہور کا مطلب پاک اور پاک کرنے والا۔ کلمہ طیبہ وہ آب طہور ہے کہ 7 سمندروں کا پانی کفر کی جس نجاست کو دھو نہیں سکتا، ایک بار اس کو پڑھنے سے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ ہی وہ بیج ہے جس سے شریعت محمدی کا پودا درخت بنتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہ دعوت اتحاد ہے جو نوع انسانی کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی انسان 3 چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے، یعنی جو صحیح کلمہ پڑھنا ہے، میں نے
آغاز میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں، جہاں آلریڈی ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اور ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں بھی کلمے کی آواز چلی جاتی ہے، پوری آواز اذان اور تکبیر کی دونوں کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کلمہ پڑھنا کیا ہوتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، نہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں، نہ ہماری کوئی یہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم خاندان میں رہتے ہیں، مسلم ماں باپ ہوتے ہیں، مسلم رشتہ دار ہوتے ہیں، تو بس ایک سموتھلی پورا ماحول چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم کلمے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کلمے کے بعد کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سچ ہے نا جو آپ سن رہے ہیں؟ تو کلمے کے اندر یہ خصوصیات ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں کہ کلمہ پڑھتے ہی دراصل انسان 3 چیزوں کا اقرار کرتا ہے: ایمان، اسلام اور دین۔ ایمان اور اسلام اور دین، یہ کس طرح ان کا اقرار ہوتا ہے؟ ایمان ہے اعتقاد قلبی کا نام، وہ جو آغاز پہ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی ایمان کی صفتوں کی طرف۔ آمنت باللہ، اس کے ساتھ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم دل میں ان چیزوں کو بٹھاتے ہیں کہ میرا دل ان کو قبول کر رہا ہے، میرا دل ان کو مان رہا ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، اور جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، سب کچھ ہے، ان سب کو ہم اپنے عقیدے کے اندر مانتے ہیں، اس کا نام ہے اعتقاد۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اعمال ظاہری کا نام ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دی، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم حج پہ گئے، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں یہ اسلام ہے، اور جو ہمارے دل کا یقین ہے وہ ایمان ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو اس کا نام دین ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید اور رسالت، پہلے حصے میں توحید، دوسرے میں رسالت۔ کمال یہ ہے کہ توحید ایک کامل رسالت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے مکمل توحید سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، تسلیم کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ رسالت کو مانیں۔ جس طرح آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پورا نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، اسی طرح توحید کے ساتھ جوڑ کر جب تک رسول اللہ کی ذات اقدس کو ہر پہلو سے، ہر جہت سے تسلیم نہیں کرتے، تب تک آپ کا ایمان اور دین مکمل نہیں ہوتا، توحید بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے وہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے۔ وہ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو بندگی کے لیے اللہ کے سوا کو ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا جز طرز زندگی سکھاتا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آئے ہیں تمہارے پاس، یہ پیغمبر ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ میسنجر ہیں، یہ میسیج لے کے آئے ہیں، اور اس میسیج کے اندر پوری پریکٹیکل ہے جس کو کر کے وہ دکھائیں گے۔ تو یہ طرز زندگی سکھانے والی ذات یہ ہے، اور زندگی کا مقصد بتانے والی ذات وہ ہے۔ ساتھ ساتھ بھولنا نہیں کہ ہم اپنے کلمے کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو پہلے جز کا اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، دوسرے جز کا اعلان خود خدا کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے دونوں جز لازم اور ملزوم ہیں۔ لازم اور ملزوم کی مثال کل بھی میں نے سمجھائی تھی سبق میں، جیسے وضو اور نماز، ایک کے بغیر دوسرے پر ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام باتوں کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کلمہ طیبہ کا سبق کسی متبع شریعت
اور پیر طریقت سے نہ پڑھا جائے۔ آپ کروڑ بار زندگی میں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کی زبانی چلے گی، زبانی پڑھے گی بس۔ لیکن جو اس کے اسرار و رموز ہیں، جنہوں نے آپ کو جنت میں لے جانا ہے، ان کا حصول کرنے کے لیے آپ کو کسی کامل سے کلمہ سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے مذاق سمجھا، ہم نے آسان سمجھا، ہم نے 2 لفظ سمجھے اور ہم نے سمجھا کہ بس یہی کلمہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے پردے میں چھپا تصور ربوبیت اور تصور رحمت الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی وسعت سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم کبھی بھی خود نہیں سمجھ سکتے، اس کلمے کا نور اور فضیلت ہمارے دلوں میں انہی مقربین کے ذریعے اترتے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، جو متبع شریعت ہوں، جو اللہ کے کامل بندے ہوں، جو مقرب الہی ہوں، جنہوں نے ریاضتیں کی ہوں، جنہوں نے مشقیں کی ہوں، جنہوں نے دلوں کے زنگ اتار کے اپنے دلوں کو آئینہ بنا لیا ہو۔ پھر اس آئینے کے سامنے جب ہم جا کے کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنی اصلیت نظر آئے گی کہ ہم کیا ہیں، اور وہ ہماری نشاندہی کریں گے کہ کہاں زنگ ہے، کہاں گند ہے اور اس کو کیسے اتارنا ہے۔ تو پھر ہمارے سینے بھی جب اجلے ہوں گے تو کلمے کا نور چمکے گا اور ہمیں کسی مقام تک پہنچائے گا۔ حدیث پاک سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث جو مسلم اور مشکات میں درج ہے، حدیث پاک، اس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ افضل الکلامی اربع، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 کلام افضل کلام ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 والحمدللہ، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ، نمبر 4 واللہ اکبر۔ یعنی یہ 4 کلمات تمام کلاموں سے افضل ہیں۔ اور آگے سنیے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ، ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، جیسے لوہے کو، اسٹیل کو صاف کرنے کے لیے ریگمار ہوتا ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ، اور جو ہمارے دلوں کے ریگمار ہیں، جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے والے اور چمکانے والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر۔ اور میں نے ابھی کیا بولا کہ ذکروں میں سے، تمام ذکروں اور کلاموں سے افضل کلام اور ذکر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ بھی ہوا۔ اب ان تمام احادیث مبارکہ کی معانی ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک دلوں کا زنگ اتارنے اور اتارنے کا طریقہ بتانے والا شخص میسر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ جو اللہ والے، جو ان ذکروں کی ریاضتیں کر کے، چلہ کشی کر کے، مشقیں کر کے، ورد کر کے اپنے دلوں کو آئینہ بنا لیتے ہیں، جب تک ہم اس آئینے کے سامنے نہیں جاتے تو ہمیں اپنے زنگ نظر نہیں آتے، اور جو آئینے والے ہوتے ہیں جب تک وہ طریقہ نہیں بتائیں اس وقت تک ہم زنگ اتار بھی نہیں سکتے۔ ہم خود سے ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں، اس کے انوار و تجلیات تبھی نصیب ہوں گے جب کسی صاف دل والے کی نگاہ پڑے گی۔ یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا، اور یہی میں نے آغاز میں عرض کیا کہ میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں 4 لفظ بھی آپ تک پہنچاؤں تو دیانتداری سے پہنچا دوں، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ صرف آپ فضیلت سن کے سبحان اللہ نہ کہیں، بلکہ آپ میں ایک فکر پیدا ہو کہ یہ کام ہمارے کرنے کا ہے اور یہ سفر ہمارے کرنے کا ہے، تب ہم کہیں منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے ممبروں سے، جب ہمارے سٹیجوں سے صرف چیزوں کی فضیلتیں بتا کر لوگوں سے نعرے لگوا لیے جاتے ہیں تو ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے دین کا نقصان ہو جاتا ہے، ہمارے اندر عمل کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے خوف اور خشیت کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے نزدیک بس یہ رہتا ہے کہ نہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے تو نہ ہمیں دوزخ سے ڈر ہے، بس ہم چونکہ رسول اللہ کی امت ہیں، ہماری فضیلت بیان کر دی گئی ہے، اس لیے ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں اور کوئی ڈر بھی نہیں۔ تو
ایسا نہیں ہے، دین کوئی کسی مذاق کا نام نہیں ہے، یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ایزی ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں، اور اگر یہ اتنی سنجیدہ نہ ہوتی تو اللہ کے ولی تو ولی رہ گئے، غوث اور قطب تو وہ رہ گئے، اللہ کے جو نبی تھے، جو رسول تھے، جو پیغمبر تھے، کیا ان کا یہ حال ہوتا؟ جو تھے ہی معصوم، جن سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، تو وہ ساری ساری راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے پاؤں مبارک متورم کر لیتے، اندر سے خون نکل آتا، وہ اس کے باوجود آہوزاریاں کرتے رہتے، وہ اس کے باوجود استغفار کرتے رہتے، وہ اس کے باوجود سجدہ ریزیاں کرتے رہتے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے اندر سے دین کی سنجیدگی نکال دی گئی ہے۔ آج یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ایسی نعتیں سن لو، اسی لیے تو لوگ واعظ و نصیحت کی طرف نہیں آتے کہ نعتیں سنتے ہیں تو لذت آتی ہے، نعرے لگتے ہیں، سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جنت کی بات ہوتی ہے، مدینہ پاک کی بات ہوتی ہے، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کا نقشہ وہ نہیں ہے۔ دین کا نقشہ یہ کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک کام، ایک ایک حکم ہمارے لیے نافذ ہوا ہے، ہمارے لیے اتارا گیا ہے، ہمیں اس کا پابند کیا گیا ہے، اور نہ کرنے پر ہمیں عذاب سنائے گئے ہیں، اور کرنے پر ہمیں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف دفتر دوم میں تحریر کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکایت بیان کی کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب ایک پلڑے میں اور کلمہ طیبہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ 14 طبق سے بھی زیادہ وزنی ہے اجر و ثواب میں۔ مرقات شرح مشکات میں حضرت ملا علی قاری نے ایک واقعہ تعریف کیا ہے، کسی بیان میں میں نے پہلے بیان بھی کیا ہوگا، لیکن ابھی چونکہ خاص کلمہ طیبہ کا ذکر ہے نا، اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے والا بخشا جاتا ہے، اور اگر اتنا ہی پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کریں تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ میں نے اتنا کلمہ پڑھا ہوا تھا کہ ایک دن میرے گھر میں صاحب کشف نوجوان ولی دعوت پر آیا۔ کھانے کے دوران اچانک وہ رونے لگا۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے کشف کے ذریعے، یعنی میری آنکھوں سے رب نے پردہ ہٹا دیا، تو ابھی دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ میری والدہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے، تو میں نے پڑھا ہوا کلمہ اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیا۔ یہ حضرت کہتے ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہوا تھا۔ مسند احمد کی ایک حدیث پاک ذرا ملاحظہ کیجئے، جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، صحابہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ قیلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، آقا ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ قالا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کے کرنے سے تمہارے ایمان کی تجدید ہوگی۔ اچھا، اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں یا تجدید کر رہے ہیں؟ نہیں آئے گی نا، کیونکہ ہماری توجہ ہوگی اس کی گنتی کی طرف، کاؤنٹنگ کی طرف، ہماری توجہ اس کے معانی کی طرف نہیں ہوگی، اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہوگی، اور اس مقصد کی طرف نہیں ہوگی جس مقصد کے لیے ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہیں ہماری وہ غلطیاں جن کو ہمیں درست کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں، یہ اسرار، یہ رموز، یہ انوار و تجلیات، یہ فوائد، یہ اجر و ثواب، یہ ہمیں اس طرح نہیں مل سکتے۔ عزیزات محترم، یہ کلمہ اتنا افضل و اعلیٰ اور افضل الذکر ہے
اور دوسری طرف ہمارے جیسے مسلمان جن میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں کلمے کے معنی بھی نہیں آتے، اور مذکورہ حدیث مبارکہ سے جو معانی اور مراد ہم لیتے ہیں اور جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں، کیا اس طرح یہ کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ جی، یہ کلمہ تو یہی ہوگا جو لے کر جائے گا، لیکن ہمارا یہ انداز یہ جنت میں جانے والا نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھ کر ہم کلمے سے وہ فوائد دے سکیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کلام اللہ کے نبی ہم تک پہنچاتے ہیں وہ کلام کا ظاہر ہوتا ہے، مطلب ایک لفظ بولا، ایک آیت آئی، ایک حدیث پاک آئی، وہ الفاظ ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے الفاظ کیا پڑھے، کتنے آسان الفاظ ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، بات ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا اس کی مراد یہی ہے؟ کیا اس کے معنی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے سامنے ہیں؟ تو جو کلام ہوتا ہے، کلام اپنے ظاہر کے ساتھ جو ہمیں نظر آتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہی اس کا باطن بھی ہو۔ جو کلام ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاتے ہیں، جب تک ہم انہی سے یا ان کے غلاموں سے سمجھتے نہیں یا سیکھتے نہیں، اس وقت تک ہم اس کلام کی حقیقت تک اور اس کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک پہنچیں گے نہیں تب تک ہمیں مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ سنیے، میں مختلف الفاظ اور مختلف اور احادیث سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرنے لگی ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا، اب اس کی ایک تشریح یہاں آ گئی کہ وہ جو لا الہ کہنے کا مطلب ہے، وہ لا الہ کہنے کی کیا صورت ہوگی۔ ایک جگہ پہ آپ نے فرما دیا کہ وہ لا الہ کہنا ہوگا اخلاص کے ساتھ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ اخلاص کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تم کلمہ اس طرح پڑھو کہ یہ کلمہ تمہیں گناہوں سے روک دے۔ میں ہر جملے کے بعد یہ گزارش کروں گی کہ ہر جملے کو اپنے اوپر سیٹ کیجئے، ہر جملے کو اپنے حسب حال دیکھیے۔ ہم نے ساری زندگی کلمہ پڑھا اور پتہ نہیں زندگی میں کتنی بار 70 ہزار بھی پڑھ رکھا ہوگا۔ تو اب ایک تشریح آ گئی نا اس بات کی کہ یہ کون سا کلمہ ہے جو جنت میں لے جائے گا، جو مخلصاً اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اخلاص یہ ہوگا کہ تمہارا کلمہ تمہیں گناہوں سے روک دے۔ آگے چلیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ما من عبد یشہد اللہ الہ الا اللہ، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ دوزخ کی آگ کو اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ اب اس گواہی میں بھی پھر وہی معنی ہوگا کہ اس گواہی کے ساتھ آپ نے دل سے تسلیم کیا ہوگا، اور تسلیم کرنا یہ ہے کہ جس کو مانتے ہیں آپ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ آگے پھر چلیے، حضرت عتبان بن مالک کی یہ روایت، آپ فرماتے ان اللہ حرم علی النار، بے شک اللہ آگ پر اس بندے کے جسم کو حرام کر دیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ کہہ لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کس طرح، یبتغی بہا وجہ اللہ، اس کلمے کے کہنے سے وہ اللہ کی ذات کو تلاش کرے، اس کا مقصود اللہ کی ذات ہو، اور اللہ کی ذات کے لیے اس کی ذات کی تلاش میں اس کی رضا چاہتے ہوئے جب بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو دوزخ کی آگ تب اس پہ حرام ہوگی۔ پھر ایک حدیث پاک میں
لا الہ الا اللہ کے بعد لفظ استعمال ہوا مستیقناً، جو بندہ پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں اس کی تشریح ہوئی، فرمایا لا الہ الا اللہ بصدق لسانہ، اپنی زبان کی صداقت کے ساتھ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ یقولها حقا من قلبہ، کہ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کہا جو لا الہ الا اللہ کہنے کا حق تھا۔ یہ شرائط ہوں گی درجات اور اجر اور ثواب اور جنت حاصل کرنے کے لیے، تب جا کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہمیں کتنی آیتوں کی کتنی حدیثوں کی ضرورت پڑی، اور ابھی تو درجنوں احادیث پڑھی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ میں نے تو چند نمونے کے طور پہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس لفظ کی وضاحت اور کتنی حدیثوں میں ہے۔ تو اس سے میرا ایک یہ سمجھانے کا مقصد بھی ہے، آج ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹ پہ یہ حدیث پڑھی ہے، ہم نے نیٹ پہ یہ فرمان پڑھا ہے، یہ بات پڑھی ہے، تو میرے خیال کے مطابق ماشاءاللہ آپ سب ذی شعور لوگ ہیں اور صاحب عقل لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہاں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ کسی ایک حدیث کو کسی پوسٹ میں دیکھ کر یا کسی تصویر میں بنے ہوئے دیکھ کر آپ نہ اس سے اپنا دین اخذ کر سکتے ہیں، نہ اس سے اپنی پوری مراد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم ایک ضابطے کے تحت اپنے دین کو سیکھیں، بے شک ایک ایک بات ہی روز کی سیکھیں اور زندگی بھر سیکھتے جائیں، تو یہ کمال کی بات ہوگی کہ ساری زندگی طالب علمی میں اگر گزر جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آگے جب جائیں گے تو اللہ کریم اپنے کرم سے جنت میں بھی تعلیم دلانے کے لیے فرشتوں کا بندوبست کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم اجمالی طور پہ اس ساری پچھلی گفتگو کے خلاصے کے طور پہ بات کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ کلمہ طیبہ ہم سے 5 تقاضے کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اگر آپ نے اس کے ذریعے جنت میں جانا ہے تو وہ 5 تقاضے کرتا ہے آپ سے، اور بھی بہت سے تقاضے ہیں، مختلف اہل علم نے اپنے اپنے مطابق ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں صورت یہی ہوتی ہے، بعض علماء ایک چیز کو مجملاً بیان کر دیتے ہیں اور بعض مفصلاً بیان کر دیتے ہیں، یعنی کوئی مختصر اور کوئی تفصیل سے، اس طرح اقسام زیادہ بن جاتی ہیں۔ باہر کیف جو لب لباب ہے وہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ کلمے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان اور صالح اعمال کو اکٹھا کیا جائے، ایمان پر اکتفا نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد آگے اعمال صالحہ شروع کر دیے جائیں، یہ اس کا اولین تقاضا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کلمہ بیج ہے اور آگے اعمال جو ہیں وہ اس بیج سے نکلنے والا درخت ہے۔ اگر زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا رہے اور کوئی عمل بھی کلمے کے مطابق نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ کلمے نے زبان سے گزر کر دل پہ کچھ اثر نہیں کیا، وہ دل تک نہیں پہنچا تو جنت تک کیسے پہنچائے گا۔ دوسرا تقاضا ہے کلمے کا کہ اس کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہو، ہماری فکر میں، سوچ میں، نظر میں انقلاب، یعنی جب زبان سے اللہ کے معبود ہونے اور رسول اللہ کے برحق ہونے کو مان لیا تو پھر ان کے احکام پر بھی تو عمل کرنا پڑے گا، زندگی میں مثبت تبدیلی لانا بھی تو ضروری ہوگا۔ ورنہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں مدینہ طیبہ پر تو اس وقت بے شمار منافقین جو صحابہ کے ساتھ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے اور مال غنیمت بھی لیتے تھے، پھر ان کے کلمے نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ ایک وقت آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر ممبر پہ بیٹھ کے فلاں بن فلاں
تو بھی مسجد سے باہر نکل جا، فلاں بن فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا. اتنے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر نکال دیے کہ تم سب منافق ہو، اب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، جب آ گیا تو اب تمہاری جگہ مسجد میں نہیں ہے. ان کو کلمے نے مسجد میں بھی نہیں رہنے دیا، تو جنت میں ایسے لوگوں کو کلمہ کہاں لے جائے گا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. منافقت اور دورنگی ختم ہونا کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، یعنی مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا اس کا مطلب ہے. پھر جو حدیث پاک میں من قالا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی بھی دوسری حدیث مبارکہ نے سمجھا دیا. وہ کیا؟ ارشاد ہوا کہ وَمَعْنَاهُ مَنْ قَالَ، یہ جو آپ نے حدیث میں من قالا کا جو لفظ پڑھا ہے، جس کا عام ترجمہ ہے جس شخص نے یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے من قال الکلمہ، یعنی جس نے یہ کلمہ پڑھا، وَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرِيضَتَهَا، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس کا حق ادا کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو تمہارے اوپر اللہ نے فرض عائد کیے ہیں ان سب کو پورا کیا. یہ ہے من قالا کا معنی. آپ نے دیکھا کہ ہم اتنے وقت سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس پہ کر رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ پر. تو جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ ان تمام چیزوں کو ساتھ شامل کرے گا تو اس کا کلمہ مکمل ہوگا. تیسرا تقاضا ہے اخلاص. جیسے اوپر حدیث پاک میں نے پڑھی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا. اور اخلاص کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اخلاص یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو تو پھر گناہ تم سے اتنے دور چلے جائیں کہ تمہیں گناہوں کا تصور بھی نہ رہے. عقیدہ ہو یا عمل، اس کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پہ ہوتا ہے. اس لیے یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ عام طور پہ کلمہ طیبہ کی فضیلتیں جب بیان کر دی جاتی ہیں اور اس کی حقیقت اور ضروری تشریح بیان نہیں ہوتی تو لوگ پھر فضیلت سنتے ہی 70 ہزار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی کہ آپ کا کلمہ کن تقاضوں کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ آپ کو جنتی بنائے گا اور جنت میں جانا آپ پہ لازم ہو جائے گا. چوتھا تقاضا یہ ہے کہ حب خدا اور عشق مصطفیٰ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا ثبوت کیا؟ وہی کہ وہ کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کرتے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ سرور کائنات کی ذات سے والہانہ عشق بھی کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے. خدا قائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میری ذات تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا بھر کے تمام رشتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتی تب تک تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت اور غیر مشروط اتباع اپنے اوپر لازم کرنی ہوگی، یہی محبت ہے. کلمے کا پانچواں تقاضا ہے استقامت. استقامت کا یہ مفہوم ہوا کہ انسان آخری سانس تک اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا رہے. خوشی ہو، غم ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، اس کی ثابت قدمی میں لغزش نہیں آنی چاہیے. زبان سے تو ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نمازوں میں پڑھتے ہیں، مگر عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اس آیت کا مصداق بننا کامیابی کی دلیل ہوگا. کون سی آیت؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اصل ایمان والے وہ ہیں، کلمہ گو وہ ہیں
کہ جنہوں نے ایک بار زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اتنے پکے ہو گئے اس پہ، استقامت کا پیکر بن گئے، استقامت کا پہاڑ بن گئے، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، تو پھر ان پر یہ مقام آیا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہونے لگے۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المکرم، یہ ہے ہماری اس حدیث کی تشریح کہ اس شان کے ساتھ اور ان مسائل کو سیکھنے کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھنے والے بنیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ مقام ہوگا کہ ادھر بندہ دنیا سے رخصت ہوگا اور ادھر اللہ اس سے جنت عطا کر دے گا۔ جی، اب ہمارا حصۃ الفقہ ہے، اس میں ہم نے جو پچھلے سبق میں چیزیں شروع کی تھی، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں اور اس عبادت کی حیت، یہ سب چیزیں جو ان کی وضاحت تھی، اس پہ کچھ چیزیں ہم نے جمع کرنی تھی، اور آج اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے کہ ادائیگی نماز میں ہر رکن پر جو ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیفیات کیسی ہونی چاہیے۔ تو پچھلی جو گفتگو تھی اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے اب آگے سنیے گا، اگر ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں، درست طریقے میں وہ تمام چیزیں جو الحمدللہ آپ نے پڑھی ہیں، نماز کو خراب کرنے والی چیزیں بھی اور نماز کو درست کرنے والی اور نماز کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے والی تمام چیزیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں اور نماز اللہ کے ہاں قبول ہونے کے قابل ہو جائیں، تو مجموعی طور پر ہمیں 10 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز سے 10 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اجر و ثواب نہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی مختلف مراحل میں، لوگوں کو بھی نظر آئیں گی، اور یہ آپ کو اسپیشل کر دیں گی۔ پہلی برکت یہ ہوگی کہ اگر آپ نے درست طریقے سے نماز پڑھی، تمام ان محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، تمام پابندیوں کے ساتھ، تو دنیا اور آخرت میں آپ کا چہرہ منور ہوگا۔ پہلی برکت تو اس کی یہ ملے گی۔ دوسری برکت یہ ہوگی کہ قلبی اور روحانی مسرت نصیب ہوگی، آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی ہر وقت خوش رہنے لگے گا۔ تیسری برکت یہ ہوگی کہ نمازی جب قبر میں جائے گا اس کی قبر منور ہو جائے گی۔ چوتھی برکت یہ ہوگی کہ جب میزان میں عمل تلیں گے تو جب نماز میزان میں رکھی جائے گی تو اس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پانچویں برکت یہ ہوگی کہ برے مرض جن کے علاج ناممکن ہو جاتے ہیں یا مشکل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نمازی کو ایسے مرضوں سے محفوظ رکھے گا۔ چھٹی برکت یہ ہوگی کہ نماز پڑھنے والے بندے کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں نا، ظالم، وہ چیزیں نمازی کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں، سوز و گداز اور نرمی نمازی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ ساتویں برکت یہ کہ حور و غلمان خدمت کے لیے مقرر کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ آٹھویں برکت یہ ہے کہ دوزخ اور حشر کی گرمی سے اللہ کریم نمازی کو نجات عطا فرمائے گا۔ حشر کی گرمی ایک جملے سے سن لیجئے، آج جو ہماری زمین ہے یہ مٹی کی زمین ہے، تپتے سورج کے نیچے کچی مٹی کی زمین پر آپ میں ہمت نہیں کہ آپ جوتا اتار کے 10 منٹ چل لیں، اور قیامت کے دن یہ زمین
تانبے کی بن جائے گی، تانبے کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورج جو آج چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے وہ 1.25 نیزے کی ہائٹ پر آ جائے گا، اور روایات میں لکھا ہے کہ اب جب سورج چمکتا ہے تو اس کی پشت اس طرف ہوتی ہے، اور جب 1.25 نیزے پہ آئے گا تو پھر اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ زمین مٹی کی نہیں رہے گی، وہ تانبے کی ہوگی۔ اور آپ کے پیروں میں جوتی کی بات کیا ہے، آپ کے جسم پر تو کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھنے والے غور کریں کہ یہ نماز اس دن آپ کو اس گرمی سے نجات دلائے گی۔ 9ویں برکت نماز کی یہ کہ اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اور 10ویں برکت یہ کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نمازی کو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس نماز کی عظمت اس قدر ہے، یقیناً اس کی ادائیگی کی تیاری، اہتمام اور احتیاط بھی تو بہت ہوگی۔ جب ایک انسان پوری تیاری خشوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو ہر رکن کی ادائیگی پر کیا حاصل ہوتا ہے، آئیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ہم نے قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، تکبیر کیسے کرنی ہے، اس میں کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اب ہم نے یہ سننا ہے کہ ہمیں ان پہ ملے گا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کے کہتا ہے نا اللہ اکبر اور ثنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی وقت اس بندے کو پاک کر دیا جاتا ہے، پاک، اس کے صغیرہ گناہ سارے اس سے اتار لیے جاتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے اعوذ باللہ، تعوذ پڑھتا ہے، تو ہر ایک بال کے برابر، یعنی جتنے اس بندے کے جسم پہ بال ہیں اس کے برابر بندہ نیکیاں حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر نمازی کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع کرنے پر اس کو سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے رکوع میں جانا، یعنی اپنے آپ کو جھکانا، اپنی انا کو ختم کرنا، عاجزی کو قبول کرنا۔ جب یہ عمل کر کے وہ جھکتا ہے تو جھکنے پر سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب، اور جب اس نے جھک کر رکوع میں جا کے کہا سبحان ربی العظیم تو اس کو تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ثواب دیا گیا۔ وہاں سے جب وہ اٹھا اور اس نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ پاک نے اس بندے پر رحمت کی نظر فرمائی، یعنی نماز پڑھنے والے اور سمع اللہ کہنے والے کو اللہ نے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا، اسپیشلی اس کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو تمام جن اور انس کی نیکیوں کے برابر اللہ نے اس کو نیکی عطا کی، اور جب سجدے میں کہا سبحان ربی اللہ اعلیٰ تو غلام آزاد کرنے کا اللہ نے ثواب عطا کیا۔ جب وہ تحیات میں بیٹھا تو اس کو صابرین کا ثواب عطا کیا، اور قرآن کریم میں ایک مقام پہ آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ صابرین کا اجر ہے کہ اللہ ہی ان کو مل جائے گا، اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جب انسان سلام پھیرے گا تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کے مختلف خلاصے ہیں، مختلف جہتیں ہیں جن کو ہم سن رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کرتے جائیے کہ 5 وقت میں جو نماز ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ اور ہم نے ساری زندگی نماز کو کیا سمجھا؟ جنہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اور جنہوں نے کچھ سمجھا انہوں نے بھی کچھ نہیں سمجھا۔ نہ وضو ٹھیک کیا، نہ لفظ ٹھیک پڑھے، نہ تلاوت ٹھیک کی، نہ تلفظ درست کیا، نہ سجدہ درست ہوا، نہ لباس درست ہوا، تو پھر کیا سمجھا نماز کو؟
اور اپنی اپنی عمریں ہم سارے چیک کر لیں، ہماری کتنی عمریں ہو گئی، تو ہم بیٹھ کے اگر سوچیں 12 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر سے لے کر تو نہ جانے کس نے کتنے سال تک تو نماز کو سمجھا ہی نہیں ہوگا، مصلی پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور جب کبھی توفیق ملی تو پھر ہم نے کس طرح کی نمازیں پڑھی۔ یہ کتنے المیے کی بات ہے سامعات محترم، اور کتنے درد کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے کہ ہر لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں یہ سمجھ عطا کر دی، ہمیں یہ توفیق عطا کر دی، ہمیں اس راستے پہ چلا دیا۔ اچھا، اب یہاں میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی نمازوں کے جائزے لینے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نمازوں کا حکم دیا کیا وہی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا تصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ میری نمازوں جیسی نمازیں پڑھو۔ ہم اگر سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، حضور کی تعلیمات کے مطابق نماز سیکھنی چاہیے، تو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے اپنی امی دادی نانی کو پڑھتے دیکھا ہم تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی تو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں اور ہم نے ان کو جیسے دیکھا ہم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ جبکہ دادی نانی ہی، جملہ میرا اگلا غور سے سنیے گا، جبکہ دادی نانی ہی آپ کو یہ کہیں نا کہ بھئی میں نے اپنی شادی کا نیا سوٹ سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ میری پوتی بڑی ہوگی تو میں اس کو دوں گی، اور نانی کہے کہ میں نے تو اپنی لاڈلی نواسی کے لیے اپنا بہت پیارا سوٹ شادی کا سنبھالا ہوا ہے کہ جب وہ جوان ہوگی تو میں اس کو دوں گی، تو ذرا آپ آئینے میں اپنا منہ دیکھیے گا کیسا بنے گا۔ آپ کہیں گی لو دادی کو میں ہی نظر آئی تھی اور نانی کو میں ہی نظر آئی تھی، میں وہ اس زمانے کا سوٹ پہنوں گی بھلا کیوں، میرا دماغ خراب ہے؟ تو میں یہی سوال آپ سے کروں گی کہ دادی کے وقت کے کپڑے تو آپ کو پسند نہیں آتے، دادی کے وقت کی باتیں بھی پسند نہیں آتی، دادی کی لینگویج بھی پسند نہیں آتی، دادی کی نمازیں پسند آ جاتی ہیں، امی کی بھی آ جاتی ہیں، نانی کی بھی آ جاتی ہیں، کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں آخر ہم اپنے دین کے ساتھ؟ ہر بندے کو اپنے وقت میں اپنے مطابق مسائل کو سیکھنے کی، دین کو سیکھنے کی ہمیشہ سے ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لہٰذا یہ جو دوہرے معیار ہیں ان کو خدا کے لیے سمجھیے اور ان کی درستگی کیجیے اور اس راستے کی طرف آئیے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ اگر ہم بیان کی فضیلت اور اجر و ثواب کے متمنی ہیں، ہمارے اندر بھی چاہت ہے، تو آئیے پھر سیکھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے کس کیفیت میں رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے نماز کو کس کس انداز سے سمجھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز کی دو حیثیتیں ہیں، جس طرح ہماری بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے ہماری روح، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز کی بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک نماز کا جسم، ایک نماز کی روح۔ حضور کی سنت کے مطابق نماز کا ہر رکن ادا کرنا، جیسا کہ آپ نے سب پڑھا ہے ماشاءاللہ، صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہے نماز کا جسم، نماز کا جسم۔ پھر سن لیں، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز کا ہر رکن ادا کرنا، صحیح تلفظ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کی آیات کو پڑھنا اور اس طریقے سے نماز مکمل کرنا، یہ ہے نماز کا جسم۔ تو روح کیا ہے؟ نماز کی روح ہے نماز کے شروع سے آخر تک پوری یکسوئی، حضوری، خشوع، خضوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھنا کہ جیسے آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ ایک بادشاہ ہے اور آپ ایک مجرم کی حیثیت سے اس کے دربار میں اپنا حساب اور اپنی عرض اور اپنی عرضی پیش کرنے، اپنی اپلیکیشن دینے کے لیے کھڑے ہیں وہاں پر،
اس حیثیت سے پورے ٹائم میں نماز کے اندر رہنا یہ خشوع خضوع ہے۔ جب اس اجتماع کے ساتھ، اجتماع کا مطلب کہ ادھر روح کی کیفیت، ادھر جسم والی حالت اور جسم والی شرائط، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو تمہارا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے، تو پھر مکمل نماز ہوگی۔ اب جو یہ نماز ہوگی نا، جس میں روح بھی ہوگی اور جسم بھی ہوگا، یہ نماز ہماری باڈی گارڈ ہوگی، یہ محافظ بنے گی، اور پھر یہ نماز ہماری قبر میں بھی حشر میں بھی حفاظت کرتے 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 ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، اگر باڈی گارڈ بیمار ہو، ایک بندہ جس کو آپ نے حفاظت پہ مقرر کیا، باڈی گارڈ بنایا، وہ بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ حفاظت کرے گا آپ کی؟ وہ حفاظت کے قابل ہے؟ آپ کو تو ہر قدم پہ اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نہ وہ دشمن سے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ اس کے حملے روک سکتا ہے، نہ کسی خطرے سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایسے باڈی گارڈ کا کیا فائدہ؟ دوسری صورت یہ کہ باڈی گارڈ ہے تو بڑا صحت مند پہلوان، مگر اس کے اندر روح نہیں ہے، اب وہ کس کام کا ہے؟ اب کسی کام کا ہے؟ اب تو وہ میت ہے، اب وہ مردہ ہے، اب اس کی پہلوانی آپ کے کسی کام نہیں ہے۔ وہ باڈی بلڈر ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑا اونچا لمبا نوجوان کیوں نہ ہو، بڑا صحت مند کیوں نہ ہو، کسی کام کا نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بیک وقت جسم اور روح دونوں کا درست ہونا کارکردگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ جسم ہے اور روح نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے، تو پھر بھی وہ بیکار ہے، پھر بھی وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو کامل نماز یہ ہے کہ نماز کا جسم بھی ہو، نماز کی روح بھی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے اپنی نماز جسم اور روح کے ساتھ کامل ادا کی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الصلاۃ لوقتہا، کہ جس شخص نے اپنی نماز اپنے وقت کے ساتھ پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کی تو یہ نماز خوبصورت نورانی شکل اور چمکدار بن کر اس نمازی کے پاس واپس آتی ہے اور اسے دعائیں دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ آپ سوچئے کہ اگر ایسی نماز میں سے زندگی میں ایک سجدہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو یقین کیجئے کہ بات بن جائے گی اور وہ مقام مل جائے گا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے جو نماز کامل ہو سکتی ہے وہ وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ جب تک ہم آپ کی نماز کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہماری نماز نہ درست ہو سکتی ہے، نہ قابل قبول ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جب آپ اس کا اہتمام کر لیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی اللہ نے مجھے نماز کے قابل کر دیا ہے۔ اور جو اصل نماز ہوتی ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین کی ہی اصل نماز ہے، آپ کے دیوانوں کی ہی اصل نماز ہے۔ جس کے اندر وہ دیوانگی مصطفیٰ کی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل یقین حاصل نہیں ہوا، وہ نماز بھی کامل ادا کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مواہب
بن منبہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک کلی تھا کہ جو اسٹیشن پر سامان اٹھانے والے، منتقل کرنے والے ہوتے ہیں، منڈیوں میں، بازاروں میں بھی سامان اٹھا کر بازاروں سے باہر تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کلی بڑا ایماندار تھا۔ ایک دن کہیں وہ سفر پہ نکلا، جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک ظالم اسے قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ جو اس کے پاس سامان تھا وہ چھیننا چاہتا تھا، اس لیے وہ جنگل میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا۔ جب اس کلی کو یقین ہو گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، جیسا کہ رب کریم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اس شخص سے کہا تم نے مجھے قتل تو کرنا ہی ہے، تم نے میرا سامان تو لوٹنا ہی ہے، تو وہ تم کر لینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع دے دو۔ اس نے موقع دے دیا۔ اس نے جب نماز شروع کی اور نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، یہ وہی نمازی تھا جو ہمیشہ نماز کے حقوق ادا کر کے نماز ادا کیا کرتا، نماز پڑھا کرتا۔ آج جب مشکل وقت آیا، اس نے نماز ہی کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا چاہی، چونکہ وہ سچا تھا، وہ محبت میں کامل تھا، لہٰذا اس کو جو انعام ملا، آپ دیکھیے جب اس نے نماز شروع کی وہ اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا۔ نماز کی رکعت پڑھ کے جب وہ سجدے میں گیا، طویل سجدہ کیا، سجدے کے دوران اس کو ایک شدید قسم کی آواز محسوس ہوئی۔ جب اس نے سر اٹھایا، دوسری رکعت پڑھی، نماز مکمل کی، تو کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی مخلوق اتری ہے اور اس نے آ کے اس قتل کرنے والے شخص کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ کے مارا اور اس کو مار دیا۔ ادھر جب اس کی نماز مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان بھی بخش دی تھی، اس کا مال بھی بچا لیا تھا، اور آسمانی مخلوق نے آ کر اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یہ وہ نماز تھی جو نورانی مخلوق کی صورت میں آئی تھی اللہ کی طرف سے، جس نے آ کر اس بندے کو بچایا۔ یہ انعام تھا اس بات کا کہ یہ بندہ ہمیشہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا رہا۔ آج اللہ پاک نے کس وقت میں اس نماز کے ذریعے سے اس بندے کو بچایا۔ تو نماز کا کام تو یہی ہے، نماز کی شان تو یہی ہے، لیکن ہمیں جب دنیا میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کی روحانی کیفیت کیسے ہو، تو ہمیں آغاز ہی سے دیکھنا ہوگا کہ ہم نماز کے اندر روحانی چیزیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کا خیال ہمیں وضو میں رکھنا ہوگا اور 6 چیزوں کا خیال ہمیں نماز کے اندر رکھنا ہوگا۔ جب ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی یہ روحانی کیفیت عطا کر دے گا کہ نماز کی وہ لذت، نماز کی وہ شان، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ مقام ملنا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ نے وضو میں کیا کرنا ہے؟ وضو میں آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ وضو کے تمام ارکان خشوع و خضوع کے ساتھ دھونے ہیں اور پورے کرنے ہیں۔ جتنے اعضاء وضو کے ہیں پورے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور ذہن میں یہ بات رکھ کر کہ میری یہ تیاری اللہ کے حضور جانے کے لیے ہو رہی ہے، مجھے کسی
فنکشن میں نہیں جانا، مجھے کسی ایونٹ پہ نہیں جانا، کسی پارٹی پہ نہیں جانا، مجھے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں، یہ میرا وضو اس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہر عضو کو دھوتے ہوئے ڈر کے کوئی کمی نہ رہ جائے، توجہ میں کمی نہ آ جائے، آپ مکمل توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ وضو کریں۔ اور جس وقت آپ وضو کریں تو یہ خیال رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس وقت انسان وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے تو وضو میں دھلنے والے اعضاء قیامت میں روشنیوں کی طرح چمکیں گے، ان اعضاء کے اندر نور بھر دیا جائے گا جب وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وضو کے ذریعے سے آپ ان اعضاء کو چارج کر رہے ہیں، تو آپ جتنی اچھی چارجنگ کریں گے اتنا وقت زیادہ آپ کے اعضاء روشن بھی رہیں گے اور اتنی زیادہ روشنی بھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات کہ آپ کے اعضاء قیامت میں چمکیں گے، آپ اس تصور اور یقین کے ساتھ وضو کریں۔ دوسری بات یہ کہ انسان جیسے کہ چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ ان تمام اعضاء کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ یہ تصور بھی جب وضو کرنے والا کرے گا کہ میں نے ہاتھ دھوئے ہیں تو اللہ کے فضل سے میرے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میں نے کلی کی ہے تو میرے منہ سے جو گندی باتیں نکلی تھیں اللہ نے ان کا گناہ دور کر دیا ہے، میں نے چہرہ دھویا تو میری آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وضو میں بندہ سوچتا رہے گا تو آپ بتائیں کہ وضو کے دوران اس کا دھیان کسی اور طرف تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دو چیزیں بندے نے جب وضو میں اختیار کر لی اور یہ سوچتے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، اور بندہ پوری توجہ سے اس وقت نیک نیتی سے کیا کرے؟ توبہ کر لے، وضو کے اندر توبہ کر لے۔ میں نے وضو کے طریقے اور وضو کے ارکان بتاتے ہوئے آپ سب کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سب سے پہلے اس دعا کے اندر کیا لفظ آتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ جب وہ دعا بھی پڑھیں اور اس میں بار بار آپ یہی کہتے رہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن معافی کیسی؟ یہی کلمے والی معافی نہیں، زبانی پکے ارادے سے وضو کے اندر آپ توبہ کرتے رہیں، وضو کرتے رہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اللہ اتنی پکی توبہ نصیب کر دے کہ وضو کرنے تک آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کو یقین نصیب ہو جائے کہ آپ نے میرے گناہ معاف کر دیے، اور اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھیں پھر نماز کے لیے، پھر اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً نماز میں آپ کی جو خشیت ہوگی وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پکی توبہ کا ہونا ضروری ہوگا۔ ان چیزوں کا دھیان وضو کے ساتھ ہی جب آپ نے شروع کر دیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کتنی روحانی ترقی ہوتی چلی گئی۔ توبہ کی قبولیت جو سچی توبہ ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑا اور دعا کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مگر توبہ ہی نہیں قبول ہو رہی، دعا ہی نہیں قبول ہو رہی کسی کی، بارش ہی نہیں ہو رہی، نہ قحط ختم ہو رہا ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا ہو گیا کہ آخر ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ پیغام آیا کہ یا موسیٰ تیرے بندوں میں سے، تیری امت میں سے ایک بندہ گناہ گار ایسا ہے کہ جب تک کوئی اس میں سے اٹھے گا نہیں اور اس مجمع میں سے نکلے گا نہیں تب تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہونی۔ اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا مجمع میں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، تو ہر بندہ اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے، جو بھی بندہ ایسا ہے وہ مجمع سے نکل جائے تاکہ باقی لوگوں کے اوپر سے مصیبت ختم ہو جائے۔ لیکن
نہ کوئی بندہ نکلا، نہ حکم تبدیل ہوا، نہ موقع تبدیل ہوا، کچھ دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو نے تو یہ فرمایا تھا، تو یہاں سے تو کوئی بندہ نکل کر گیا نہیں اور تیری بارش بھی برسنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، مگر میرے بندے نے وہاں بیٹھے ہی بیٹھے دل میں اتنی پکی توبہ کی ہے کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش برسا دی۔ اس طرح کی توبہ ہم وضو کے دوران کریں یا نماز کے دوران، جب وہ توبہ قبول ہوگی تو یقیناً ہمیں خشیت کی دولت نصیب ہوگی۔ اب آئیے نماز کے ان 6 انٹرنل پوائنٹس کی طرف جو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ ہماری نماز کی کیفیت اور روحانیت درجہ عروج کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جب نماز شروع کریں تو آپ کو نماز کا ترجمہ پڑھا دیا گیا ہے، آپ جو جو لفظ بولیں اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ سبحانک اللہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں۔ آپ اعوذ باللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں شیطان سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ آپ بسم اللہ کہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کر رہی ہوں۔ ترجمہ ساتھ رکھ کر نماز پڑھیں، یہ پہلی روحانی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی۔ دوسری بات، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ اپنے اندر پکا یقین کر لیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی وہ کیفیت کہ کیا پتہ اگلے لمحے میں مجھے موت آ جائے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تیسرا پوائنٹ، آپ یہ تصور کر لیں کہ مجھے چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور میرے اوپر میرے رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو لے لیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ اب میں نے پل صراط پہ قدم رکھ دیا ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف دوزخ ہے، میرے سر پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے اور میرے سامنے کعبہ ہے۔ یوں نماز کے لیے ریڈی ہو جائیے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بند آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ میرے دل پہ یا میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا نام لکھا ہے اور اس کے نور کے سامنے میں کھڑی ہوں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے دل میں تصور کریں کہ واہ میں کتنی خوش بخت ہوں، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں وہ نماز پڑھ رہی ہوں جو نماز میرے حضور نے پڑھی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے دیکھو جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نمازیں پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ 6 پوائنٹ آپ حفظ کر لیں، آپ کو جتنا وقت لگ جائے لگا لیں، کوئی پرابلم نہیں۔ مطلب کیا کہ پہلے مرحلے میں آپ ترجمے کے عادی ہو جائیں، بے شک 1 مہینہ لگا لیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ اس تصور کو پکا کریں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ محسوس کریں کہ میرے چاروں طرف فرشتے ہیں اور میرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ پھر اگلے میں پل صراط والی، پھر اس سے اگلے میں اللہ کے نام والی، پھر اس سے اگلے میں حضور کی نماز والی۔ اس پہ جتنا بھی وقت لگ جائے اس کی فکر نہیں کریں، 6 مہینے بھی لگا لیں ایک بات کو پکا کرنے میں، اگلے 6 ماہ میں اگلی کر لیجئے گا، لیکن آپ شروع ہو جائیں جب اس کیفیت کو بنانے میں، تو اللہ آپ کی بہت مدد کرے گا اور دن بدن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کس مقام پہ جا رہی ہے۔
اور اس نماز سے آپ کو کیا مل رہا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز میں ترجمہ کیوں ضروری ہے۔ نماز میں ترجمہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو اللہ کا خط ہے، اور ہم اس خط کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں یہ کہ نماز اگر راز و نیاز ہے تو راز و نیاز بھلا ایسے ہوتے ہیں کہ محبوب کی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ کی بات کی محبوب کو سمجھ نہ آئے۔ ہمارا محبوب تو ہماری ساری باتیں سمجھتا ہے، لیکن ہمیں تو اپنے محبوب کی کسی بات کی سمجھ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے راز و نیاز ہے؟ ہمیں تو خبر تک بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عربی زبان ہمارے محبوب کی زبان ہے، تو ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں نبی سے بہت پیار ہے، اور ہم اپنے نبی کی زبان تک سیکھنے کے رواداری نہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی سروکاری نہ ہو۔ تو اس لیے ترجمہ سیکھنا ضروری ہے کہ شیطان کا حملہ آپ سے ناکام ہو جائے گا۔ وہ جو شیطان آ کے نماز میں تنگ کرتا ہے نا، کہ جب آپ کی توجہ اس ترجمے کی طرف ہوگی اور آپ سوچ سوچ کے پڑھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بول رہی ہوں، تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف فرشتے ہیں اور میرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کا تصور آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کا یہ تصور دے گا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرے کام کیا ہیں، میری حیثیت کیا ہے، اور ایک یہ کہ میرا یہ مقام کہ پاؤں سے لے کے آسمان تک فرشتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور ابھی تو میں اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں تو میرے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ابھی میں نے جب اندر داخل ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ سوچنا فائدہ مند ہوگا۔ آخری نماز کا تصور کرنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ سوچیں کہ جس وقت بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میری روح نکلنے والی ہے، مجھے ابھی پھانسی ہونے والی ہے، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو کتنا پکا یقین بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا اب اس کو کوئی یاد نہیں رہتا۔ تو جب اے انسان تو بھی یہ خیال کرے گا کہ تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، پھر تجھے ایسا کامل یقین نصیب ہوگا کہ فرشتے بھی تیرے یقین پہ رشک کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور حضور کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی نماز کا مطلب کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے محبوب والی عبادت کر رہا ہوں۔ ان کا مقام تو لولا کا لما خلقت الافلاک ہے، تو وہ عبادت جو اللہ کے نبیوں کے سردار کی تھی، اللہ نے وہ عبادت مجھے دے دی۔ تو یہ تصور آہستہ 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 جب ترقی کرے گا تو پھر یاد رکھیے ایک لمحہ زندگی میں وہ آئے گا کہ کعبے سے بھی یہ تصور ہٹ کر پھر کعبے کی طرف چلا جائے گا، اور پھر آپ کو وہ سچی نماز نصیب ہو جائے گی جس کا ہمیں حکم ہے، اور جس کی طلب میں ہم نے اتنے دنوں میں ابھی تک نماز کو سیکھا، نماز کی فضیلت سنی، نماز کے فضائل پڑھے، نماز کی روحانی اور جسمانی کیفیات کو دیکھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اتنے دن لگائے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ نماز رچ جائے، بس جائے، تو اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ نماز اب ادا فرما دے، اور اس نماز کا اب ہمیں شوق دے دے جس سے گناہ دھلتے ہیں، جس سے برائیاں رکتی ہیں، جس سے بے حیائی ختم ہوتی ہے، جس سے نمازی کو راحت ملتی ہے، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جس سے چہرے منور ہو جاتے ہیں، جس سے گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں، اور جس نماز سے فرشتے حفاظت کے لیے اترتے ہیں۔ اب اللہ پاک ہمیں وہ نماز نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔